السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آپ سب کو رمضان کی بہت بہت دلی مبارکباد۔ دیکھیے ناظرین، ماہ رمضان میں ہم سب قرآن کو سننا اور پڑھنا بہت پسند کرتے ہیں، اور لوگ انتظار بھی کرتے ہیں کہ کب ماہ رمضان آئے اور ہم تراویح میں قرآن کو سنیں۔ اس نیت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو سننے سے فائدہ ہوگا، قرآن کی فضیلتیں حاصل ہوگی، مگر نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کی فضیلت نہیں، قرآن کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر آج کے دور میں حافظ قرآن لوگ جو ہیں، قرآن کو کس طرح مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ سننے والوں کے اوپر بھی قرآن کی لعنت ہوتی ہے اور پڑھنے والے کے اوپر بھی قرآن کی لعنت ہوتی ہے۔ کس طرح سے لوگ حافظ قرآن کو مجبور کرتے ہیں۔ آپ 2 نہیں 3 پارے پڑھیں گے، 3 نہیں 5 پارے پڑھیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، 5 پارے یا 2 پارے صرف 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے اندر پڑھنا، اور 20 رکعت تراویح بھی، اس میں آپ رکوع بھی کریں گے، سجدے بھی کریں گے، التحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، پوری نماز کے طریقے سے پڑھیں گے، اور اس میں 2 یا 5 پارے قرآن کے بھی پڑھیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کیسے پورے ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، 120 کی اسپیڈ سے لوگ پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے پر لوگ حافظوں کو بہت جگہوں پر مجبور کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حافظ قرآن کی غلطی ہے، اور سارے حفاظ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ بہت سے حفاظ کرام بہترین پڑھنے والے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ جہاں بہت سے حفاظ کرام 1 سے 1.5 یا 2 گھنٹے میں 3 سے 5 پارے پڑھتے ہیں، وہیں بہت سے ایسے بھی حفاظ کرام ہیں جو بہترین پڑھتے ہیں، 1 گھنٹے میں 1 پارہ یا 1.25 پارہ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں غلطی کہیں عوام کی بھی ہے اور کہیں کہیں حفاظ کرام کی بھی ہے۔ کئی جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ عوام کہہ رہی ہے کہ حافظ صاحب آپ تھوڑا آہستہ پڑھیں، سمجھ میں آئے، لیکن حافظ صاحب بس وہی 120 کی اسپیڈ سے نیچے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیے، اگر اس طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کو اگر ہم بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، بہت سارے حرف کٹ جاتے ہیں، ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے صحیح طریقے سے۔ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ قرآن کو ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو واقعی آپ کو پڑھنے کا ثواب تو ملے گا نہیں، ثواب تو ملنا دور کی بات، آپ کو گناہ ملے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، انہیں پتا ہوگا، آپ خود ہی یہ بات چیک کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مزمل کے اندر 29ویں پارے میں ہے، 4تھی آیت ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اور قرآن خوب ٹھہر کر پڑھو۔ مگر آج الٹا ہو گیا ہے کہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھنا تو دور کی بات ہے، 120 کی رفتار سے نیچے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے قرآن پڑھنا بھی غلط ہے اور قرآن کا سننا بھی غلط ہے۔ اس چیز سے ہم اور آپ بچیں۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ رمضان میں مغرب کے بعد کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ یہ ایک حافظ قرآن کے سوا کون جان سکتا ہے۔ حفاظ کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ 5 دن، 10 دن، 11 دن، 15 دن، 20 دن کی تراویح نہ پڑھائیں، بلکہ مکمل 1 مہینے کی تراویح پڑھائیں اور ٹھہر کر پڑھیں۔ مخارج و صفات کا مکمل طور پر خیال رکھیں اور ترتیل کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں، اور سب سے اہم بات، تراویح جلدی سنانے کے چکر میں ٹینشن بالکل مت لیں۔ اگر کسی دن کوئی پارہ یاد نہ ہو تو اس کو پڑھیں، یا اس دن پارے عام والی تراویح پڑھائیں۔ جان ہے تو جہان ہے، زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ اور مصلیان و ٹرسٹیان حضرات بھی حفاظ کرام پر زیادہ دباؤ اور زیادہ پریشر نہ بنائیں، نہیں تو کوئی دقت بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ ممبئی مہاراشٹر کا ایک تازہ حادثہ ہے، بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ حافظ محمد سرفراز ساکن
گاگھن گوہاس 22 ضلع پورنیہ بہار، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تراویح کی نماز پڑھانے کے بعد کھانا کھا کر مسجد کے تیسرے منزل پر قرآن کی تلاوت کرنے گئے تھے۔ مسجد کے امام صاحب جب اوپر گئے تو حافظ صاحب بے ہوش ہو کر وضو خانے میں گرے ہوئے تھے۔ الہاس نگر کے میرا ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور کہا کہ حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد کا نام جہاں حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے تھے غوثیہ مسجد، بوا پاڑا، امبرناتھ، ضلع تھانے، مہاراشٹر۔ تو میرے عزیز دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور حافظ صاحب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت حافظ صاحب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ رب العزت نہ جانے کس کے آمین کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور کومنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے ضرور دیں۔ السلام علیکم۔